ایسے والدین کی بیٹی تھی جن کی شرافت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ والد تہجد گزار اور امی 5 وقت کی نمازی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پاکیزہ تھا۔ بڑی بہن کو والد نے گھر پر خود پڑھایا۔ آپی نے بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک کا امتحان دیا۔ رزلٹ آتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ بھائی اسکول جاتا تو میں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ والد نے اجازت نہیں دی۔ بولے تمہاری بہن کو بھی میں نے خود پڑھایا تھا۔ میٹرک پاس کر لیا ہے اس نے، آگے اس کے خاوند کی مرضی اسے کالج میں پڑھائے یا نہ پڑھائے۔ تمہیں شوق ہے تو تم مجھ سے پڑھ لو۔ باجی کا ذہن تیز تھا۔ وہ ابا جی کے تھوڑے پڑھائی کو بھی جلد سمجھ لیا کرتی تھی، لیکن میں اتنی تیز نہیں تھی۔ چند دن ابو سے پڑھا، وہ روز سبق دیتے، دوسرے دن سنتے تو یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی جس سے میں بد دل ہو جاتی۔ امی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا رابعہ کے ابو یہ تم سے نہیں پڑھ سکے گی، اس کے لیے کسی استانی کا گھر پر انتظام کر دو۔ پہلے وہ راضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر حامی بھر لی کہ استانی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن پاک بھی پڑھا سکے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے سکے، تبھی ٹیوشن پر رکھوں گا۔ اب ایسی استانی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی تگ و دو کے بعد امی کی ایک جاننے والی کے توسط سے ایک میٹرک پاس لڑکی مل گئی جو کالج میں پڑھ رہی تھی اور ضرورت مند تھی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک وہ مجھے گھر پر ٹیوشن دینے آنے لگی۔ استانی مومنہ کو آئے 4 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز والد صاحب نے اسے لاری اڈے پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ ڈرائیور کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں، لاری میں بیٹھ کر اگلے سٹاپ پر اتر جاتے ہیں، وہاں سامنے کیفے ہے، یہ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور دوسری لاری جو یہاں آ رہی ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے علاقے میں ایسے معاملات چھپتے نہیں۔ والد صاحب نے مزید تفتیش کی۔ جب ڈرائیور کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے استانی مومنہ کو ہٹا دیا۔ والدہ کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ بے وقوف عورت جو ٹیچر خود مرض عشق میں گرفتار ہو میری بچی کو کیا پڑھائے گی، کسی روز اسے بھی اسی موذی مرض کی لذت سے آشنا نہ کر دے۔ آئندہ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بدقسمتی کے مومنہ کا راز والد پر کھل گیا اور مجھ پر تعلیم کا در بند ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹیوشن سینٹرز نہیں تھے، ہوتے بھی تو جو باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کا روادار نہیں تھا وہ اسے اکیڈمی پڑھنے کیوں بھیجتا؟ استانی کیا گئی، میں مرجھا کر رہ گئی۔ بھائی جان کو میری دلی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ میرے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو کے ماموں ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ قاری بھی تھے۔ والد صاحب سے 10 بستہ عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں رابعہ کے لیے ایک اچھے استاد کا انتظام کر دوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، میرے دوست کے ماموں ہیں، بہت سے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ والد بولے استانی نے عورت ہو کر کیا گل کھلایا، اب مرد استاد کی کسر رہ گئی ہے۔ میرے اور دوستوں کی بہنیں بھی ان سے ٹیوشن پڑھتی ہیں، آپ بھروسہ رکھیے، دنیا میں سبھی آدمی برے نہیں ہوتے۔ غرض کافی سرکھپائی کے بعد بھائی اکبر نے والد صاحب کو میرے لیے اس عمر رسیدہ ٹیوٹر کے لیے راضی کر لیا، جس کی ضمانت ان کے دوست کے والد نے ابو کو دی۔ وہ واقعی شریف اور محترم تھے، سارے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ ان صاحب کا نام کمال دین تھا۔ کمال دین مجھے روز پڑھانے لگے، بہت محنت سے پڑھاتے تو میں بھی ذرا توجہ اور لگن سے پڑھتی۔ 1 سال میں انہوں نے مجھے 2 جماعتیں پڑھا دیں، میں پھر تیسری سے 5ویں کے نصاب میں آ گئی۔ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لائی تو سب طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ والد صاحب کا بھی دل بڑھا اور کمال دین استاد سے مطمئن ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اسکول کے نصاب کے ساتھ وہ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے، اس بات سے ابا جان بہت خوش تھے۔ میں 7 سال کی عمر میں ان سے پڑھنے بیٹھی اور 6 سال پڑھا۔ ایک روز بھی انہوں نے ناوا نہیں کیا سوائے جمعہ کے، اور ہمیشہ توجہ سے پڑھایا۔ ابو سے دوستی ہو گئی تو وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔ اصرار کر کے والد ان کو کھانا کھلاتے اور چائے پلواتے۔
जब मुझे पढ़ा चुकते तो थोड़ी देर वालिद से गपशप करते और मेरी पढ़ाई की तारीफ करते। सच बात यह है कि मेरी याददाश्त कुछ अच्छी ना थी, पढ़ा हुआ बार बार भूल जाती थी। ये उस्ताद साहब की हिम्मत थी जो पढ़ाई के लिए मेरा जहन बनाते और जहन के दरीचे खोल देते। मैं रुग़बत के साथ इनका पढ़ाया हुआ सबक याद करती थी। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी और बुर्का ओढ़ने लगी थी, मगर उस्ताद साहब से मैंने पर्दा नहीं किया। अब मैं इनको उस्ताद साहब की बजाय चचा जान कहती थी। मेरे तमाम घर वालों को इन पर एतबार था। घर में किसी को ये ख्याल नहीं आया कि अब राबिया बड़ी हो गई है और उस्ताद साहब लाख अच्छे इंसान सही हैं तो ना महरम। पहले की तरह मैं अब भी अकेले कमरे में इनके साथ पढ़ने बैठती थी और इस मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया कि वो जितनी देर चाहते मुझे पढ़ाते रहते। इस तन्हाई ने अपना काम कर दिखाया। उस्ताद साहब के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और एक दिन वो मुझ पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठे। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा गई। मैं इनकी ऐसी इज्जत किया करती थी जैसे लड़कियां अपने बुजुर्गों की करती हैं। भला मैं इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी। उस्ताद साहब के इजहार मोहब्बत से मेरा दिल इनसे बुरा हो गया। इरादा कर लिया कि अब इनसे पढ़ना तर्क कर दूंगी। मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया। घर वाले लानत मलामत करने लगे कि जब मंजिल करीब आ गई है, मैट्रिक की तैयारी करनी है तो अब पढ़ने से जी चुरा रही है। अब 1 साल बाकी रह गया है मैट्रिक तक पहुंचने में। उस्ताद साहब आते तो मैं इधर उधर हो जाती, इनके पास पढ़ने नहीं जाती। वालिद और भाई डांटते कि ये क्या तमाशा है। अम्मी हर वक्त बुरा भला कहती कि क्या हो गया है तुम्हें, आखिर क्यों पढ़ाई से दिल उठा लिया है। मैं इनको वजह ना बताती, बस यही कहती कि मुझे अब पढ़ाई मुश्किल लगती है, मैट्रिक नहीं कर सकती, इतनी पढ़ाई मेरे बस का रोग नहीं है। उस्ताद साहब भी परेशान थे, समझ गए कि उन्होंने इजहार मोहब्बत करके कितनी बड़ी गलती कर डाली है। वो मुकर्ररा वक्त पर आते जाते देर तक बैठक में बैठे रहते और मैं जाने का नाम ना लेती। जानते थे कि मुझे मैट्रिक करने और कॉलेज में दाखिले का कितना शौक है। उन्होंने अब्बा जान को भी इस अमर के लिए राजी कर लिया था कि अगर राबिया ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो इसे कॉलेज में दाखिला दिलवाइएगा। ऐसी होनहार बच्ची पर इल्म के दर बंद करना जुल्म होगा। इनकी कोशिशें बारआवर ना हुई। मैंने इनसे पढ़ कर ना दिया, पढ़ने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने रोजाना आना मौकूफ कर दिया। अब वो कभी कभी वालिद से मिलने आते थे और बाहर से ही मिलकर चले जाते थे। भाईजान बीए के पर्चे दे चुके थे। उन्होंने मुझे कायल किया कि वो खुद पढ़ाएंगे और तुम्हें मैट्रिक का इम्तिहान देना होगा। अपने भाई से पढ़ने पर मुझे क्या एतराज़ था। खुश खुश भाईजान से पढ़ती और यूं उन्होंने तैयारी मुकम्मल करा दी तो मैंने इम्तिहान दे दिया। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। बेशक इसमें उस्ताद कमालदीन की बहुत मेहनत शामिल थी, लेकिन इनकी एक गलती ने ये एजाज़ इनसे छीन लिया कि वो एक अच्छे उस्ताद और काबिल भरोसा इंसान हैं। कॉलेज में दाखिले शुरू हो गए। वालिद साहब बीमार पड़ गए। भाई ने वादा पूरा किया और मुझे गर्ल्स कॉलेज में दाखिला करा दिया। यहाँ भी मेहनत और लगन से तालीम जारी रखी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ना मेरा ख्वाब था। एक रोज़ कॉलेज से घर लौट रही थी कि किसी को अपना ताकुब करते हुए पाया। मुड़ कर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। ये मेरे वही उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने मुझे तकरीबन 8 साल पढ़ाया था और आखिर में अपने किए कराए पर पानी फेर दिया था। इन्हें देखकर कुछ देर को वहशत ज़दा तो हुई, फिर एतमाद बहाल कर लिया और बगैर पीछे देखे अपनी राह चलती रही, यहाँ तक कि बखैर आफियत घर पहुँच गई। मुझे नहीं मालूम कब तक उस्ताद कमालदीन मेरे पीछे आए और कब राह मुड़ गए। हफ्ते बाद फिर यही वाक़या हुआ। इस बार भी नज़रअंदाज किया। बाजार में इनको तमाशा बनाना चाहती थी और ना ही खुद तमाशा बनना चाहती थी। इनका एहसान भी याद था कि मुझ कुंद जहन पर उन्होंने कितनी मेहनत की थी जब मैं छोटी सी थी और बार बार पढ़ा हुआ सबक भूल जाती थी। तीसरी बार मैं इनके ताकुब को नज़रअंदाज ना कर सकी और जब वो मेरा ताकुब करते हुए करीब आ गए तो रुक गई और मुड़कर इनसे मुखातिब हो गई। उस्ताद साहब, क्या बात है? क्या कोई मसला है जो आप यूँ मेरा पीछा कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राबिया और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस रोज़ इजहार मोहब्बत की गलती हुई, इस दिन से जान सूली पर टंगी है। जीता हूँ और ना मरता हूँ। शर्मिंदगी इस कदर है कि अपने ज़मीर से भी आंख नहीं मिला सकता।
اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لو۔ زندگی کی اب بس ایک خواہش تھی کہ تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لو۔ اگر تم معاف کر دو تو سکون آ جائے گا۔ یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یہ رستہ تھا، عام گزرگاہ تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ رابعہ کہو تم نے مجھے صدقے دل سے معاف کیا، تو میں یہ الفاظ دہرائے بغیر نہ رہ سکی اور کہا استاد صاحب میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ بے شک بھول انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ بھی ایک نیک انسان ہی ہیں۔ بولے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کا دل بوڑھا نہیں ہوتا، اور دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اسے کوئی شے پسند آ جائے تو بچہ بن جاتا ہے۔ تم نے میری بھول کو معاف کیا، مجھے سکون آ گیا۔ اللہ تم کو خوش رکھے۔ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ واقعی اس روز کے بعد استاد صاحب پھر کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آئے۔ انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ ان کے اس راز کو راز رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور ایک انسانی غلطی سمجھ کر فراموش کر دیا کہ انسان کا دل واقعی کبھی کبھی اس سے ایسی خطا کرا دیتا ہے جب کوئی اپنی دلی کیفیات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھی لڑکی تھی، استاد کمال الدین بھی باکردار آدمی تھے، تو یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں رسوا ہوئی اور نہ وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ سوچتی ہوں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ داستانیں کوچا کوچا بکھری پڑی ہیں، جب نہ سمجھ اور نادان نو عمر لڑکیاں اپنے گھاگ قسم کے استادوں سے مرعوب ہو کر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں اور آخر میں عمر بھر کا پچھتاوا پلے بندھ جاتا ہے۔ والد صاحب کی بیماری بہت بڑھی تو ان کو لاہور لے گئے، جہاں کینسر تشخیص ہوا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ علاج کراؤ تو مرو اور نہ کراؤ تو مرو۔ بھائی کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی، والد کی تھوڑی سی پینشن میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ کینسر کے علاج کی خاطر مکان بک گیا اور ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ کرائے کا یہ مکان استاد محترم کا ہے، جس کا ہم برائے نام کرایہ دیتے تھے۔ جب ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو پریشانی کے عالم میں ایک روز استاد کمال بھائی کو ملے، یوں کہ وہ ہسپتال گئے تو وہاں والد صاحب کو بھائی جان معائنے کے لیے لے گئے تھے۔ کینسر وارڈ میں ٹکراؤ ہو گیا۔ استاد کمال اپنے بڑے بھائی کو چیک اپ کے لیے لائے تھے، خیریت دریافت کی۔ جب انہیں پتہ چلا والد صاحب کینسر میں مبتلا ہیں تو بہت دکھی ہوئے۔ اب روز گھر آنے لگے، والد کی تیمارداری کے بہانے علاج کے لیے رقم اور دوائیں لا کر دیتے۔ ڈاکٹروں نے ابا جی کا آپریشن بتایا، خرچہ بہت زیادہ تھا۔ استاد صاحب نے ہمت بندھائی اور ان کو آپریشن کے لیے آمادہ کیا۔ دوران آپریشن دن رات ساتھ رہے اور تمام خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا۔ یہ ان کا احسان تھا جس کو ہم لوگ کبھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ والد صاحب کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن استاد کمال نے ان سے وفا کی، میرے بھائی کو اپنے اثر و رسوخ سے ملازمت دلوا دی، میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور دکھ سکھ میں کام آتے رہے۔ یہاں تک کہ جب میری شادی کا وقت آیا تو انہوں نے کافی رقم قرض حسنہ کے طور پر والدہ کو دی، جو بعد میں معاف کر دی۔ ان کی عنایت سے آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائی برسرے روزگار ہے۔ امی ان کو ہر وقت دعائیں دیتی ہیں کہ اگر وہ مدد نہ کرتے تو ہمارا کیا بنتا۔ آج میں سوچتی ہوں انسان بھی عجب فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر محبت کو آڑ بنا کر دوسرے کو شکار کر لیتے ہیں، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا کر خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ جو واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر صدقے دل سے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اس جذبے کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، عمر بھر اس پھول کو مرجھانے نہیں دیتے، ان کی مہک سے اپنی روح اور دوسروں کی زندگیوں کو معطر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دم سے اس دنیا میں بہار ہے۔